جتنے لوگوں کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں نا ان کے جذبات یہی ہے جو فار دا لاسٹ 1 ایئر اب صحافیوں کے ہوئے ہیں یار یہ چھڑا لے گا. تو بیسکلی نا اللہ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کے پردے رکھے ہیں ساری زندگی بڑی محنت سے, بڑی قابلیت سے, بڑی ہی دل و جان سے نا اپنا کام کیا ہے. اور یو نو می فار دا لاسٹ آلموسٹ 20 ایئرس میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا ہے نا اس کو پوری ایمانداری اور دلیری سے کیا ہے, اور اتنی دلیری سے کیا ہے. اس میں دلیری کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اتنا ریلیجیسلی پوری ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کو بغیر کسی خوف و خطر کے نبھایا ہے, ارسپیکٹو آف کہ چلو اب صحافیوں کی باری آئی ہے اور ان پہ بغاوت کے اور غداری کے بڑے بڑے لیبلز لگنا شروع ہوئے ہیں, ایلیگیشنز آئے ہیں, FIRs آئی ہیں, یہ اریسٹ ہوئے ہیں. نیورتھلیس irrespective of such allegation and such scenarios and such cases جب بھی کسی کا کام کیا ہے تو پوری ایمانداری سے بغیر ڈرے پوری توانائی اور طاقت سے ڈٹ کے کیا ہے. باقی نیت چونکہ ہمیشہ اچھی رہی ہے اور اللہ نے پھر اس میں برکتیں ڈالی ہیں, اللہ نے بڑی برکتیں ڈالی ہیں. Let's start from the beginning. تھوڑا اپنے ارلی لائف کے بارے میں, اسکول, کالج, یونیورسٹی, اس کے بعد ہم پروفیشن کی طرف آتے ہیں. لاہور میں ہی میری پیدائش ہے. بہن بھائی ہم 6 بہن بھائی ہیں. میں ہوں, میرے سے 2 چھوٹے بھائی ہیں, ایک چھوٹی بہن ہے, 2 بڑی بہنیں ہیں. میں لاہور میں پیدائش کے بعد اسکول گیا ہوں. میں مسلم ٹاؤن میں ہی, میرا نیو مسلم ٹاؤن میں اسکول تھا, اسٹینڈرڈ ماڈل اسکول. وہاں سے میں نے میٹرک پاس کیا اینڈ سبسیکوینٹلی آئی وینٹ ٹو FC کالج. So I passed my inter bachelor's from FC College and then went to TELS, the Institute of Legal Studies, for my LLB. After passing my LLB, rather I was about to pass my LLB, I was in the last year and then I started, practice of law. Obviously آپ so as one of the beginners جو آپ سیکھتے ہیں, جاتے ہیں عدالتوں میں, اور early days of your learning اس میں بہت سا ایکسپوجر آپ کو ملتا ہے. اینڈ آئی واز دا لکی ون ان دا لاسٹ ایئر آف ڈیورنگ دا لاسٹ ایئر آف مائی LLB میں نے عدالتوں میں جانا شروع کیا. اینڈ بلیو یو می بائی دا ٹائم آئی پاس مائی LLB اینڈ آئی گاٹ مائی لائسنس ٹو پریکٹس. Almost at the time when I got the license to practice the law, I became quite a successful lawyer. Now this is a very big deal, یہ بہت بڑی بات ہے. And then 3-4 years of practice, 2009, 10, 11, 12, I was in the last month of 12, and then I went to England. I went to BPP Law School. I did my LLM in commercial law. And then I came back to Pakistan, and I resumed my practice. Here I am. Abhi phir jo hai, I'm in the middle of another degree, جس کے لیے I might be leaving next month, but I think by mid of this year I will be completing. اچھا, کیا ڈگری؟ So basically میں as a foreign qualified lawyer, I have got all the exemptions for the bar at law, and abhi I have already started my qualifying sessions, which is non-interactive, and then there are certain sessions, interactive sessions, which I'll be completing in UK. And this summer I'll be called to the bar there as well, which I mean it's just another thing that I want to add in my portfolio. Far as the question of any practical good implications on my practice, I don't feel like there is any. So that is how I have started my You just want another feather in your cap. That's so it. One thing I missed, you must remember, after passing my LLB I have also done my MSc mass communication mein. So for all those mass communication students, hello. So 2010-12 I was in Punjab University in this evening program, Monday to Thursday. چھوڑا کچھ نہیں کچھ نہیں. ابھی بہت سے دریا جو ہے نا وہ علی, جرنلزم پڑھنے کے بعد جب میں پہلی دفعہ کسی بھی اخبار کے دفتر میں یا کسی بھی ٹی وی کے دفتر میں گیا تو اٹ واز شاکنگ فار می, because theory was saying totally something else and practical was totally something else. How did you find law kitab mein jo law hai, was Mia Ali Ashfaq shocked to see the trial court یا high court? کیونکہ ہم نے تو فلموں میں دیکھا بڑا, یعنی سنی دیول صاحب بڑی تقریر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بڑا, اور جب میں پہلی دفعہ گیا تھا ٹرائل کورٹ میں وہ تو ایسا تھا جیسے کینٹین پہ کوئی چیز بک رہی ہے, لوگ بڑے سارے کھڑے ہوئے ہیں,
جس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی ہے وہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. It was a shock for me. What about you? So it was equally rather a bigger shock for me as well کہ ہم جب لا کتابوں میں پڑھتے ہیں یا ہمارے جو اپنا لا موڈس ہوتے ہیں اس میں جس طرح ہمیں ایکسرسائز کروائی جاتی ہے دیٹ از ایٹ اے ڈفرنٹ لیول. جب ہم نیچے اپنی کچہریوں میں جاتے ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس میں جائیں, سیکشنز کورٹ میں جائیں, تو آپ ایسی انہونیاں انوکھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ آپ ایک کمرہ عدالت میں ہیں. And this I'm saying with so much pain that you cannot even imagine. دیکھیں ہماری ملک میں جو سب سے طاقتور عدالتیں ہیں ان کو کہتے ہیں ٹرائل کورٹس. یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ملک کی سب سے طاقتور ترین عدالت ہوتی ہے. Trial is the ٹرائل کورٹ از دا موسٹ پاورفل کورٹ, کیونکہ ٹرائل کورٹ کے پاس جو اختیارات ہیں نا وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا فار ایگزامپل فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس جو فل ڈیتھ پینلٹی دینے کی ڈوز ہے وہ ٹرائل کورٹ کے پاس ہے. اوبیسلی اس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جانی ہے, اور جو ڈگری ہے کسی بھی سول کیس میں وہ پاس کرنے کی پاورز جو ہیں وہ ٹرائل کورٹ کے پاس ہے. اگین اٹ از سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. Again it is subject to the appeals in the High Court or Supreme Court. تو بنیادی طور پر جو ہماری عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, یہ تو اپیلیٹ جورسڈکشن میں بالکل یعنی کہ ری اپریسیشن آف ٹرائل کورٹ ایویڈنس جو ہے, یعنی کہ ایک شہادت ریکارڈ ہوئی, پورا کیس چلا, اس کے جو ورڈکٹ دیا اس کو صرف انہوں نے ری اپریشیٹ کرنا ہے اپیلیٹ جورسڈکشن میں, ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں. اور ایک جو پاور obviously which is a very supreme power that lies with the high courts, جو ہماری ریٹ جورسڈکشن میں انڈر آرٹیکل 199. اگر آپ اس کا ڈسپلن دیکھیں تو آپ کو ایک ہی عدالت میں 8 15 20 لوگ اکٹھے بات کرتے نظر آتے ہیں, آپ کو عدالتوں میں بالکل ڈیکورم نظر نہیں آتا. تو میں ہمیشہ جو ہے وہ جب ہماری سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو آر سپریم کورٹ ایز پر ایز دا ڈسپلن از کنسرن از ایز گڈ ایز اینی ادر سپریم کورٹ آف اینی ادر کنٹری آف دا civilized world is concerned. ہماری جس طرح پاکستان سپریم کورٹ کا ڈیکورم is as good as the decorum of the US Supreme Court or the UK Supreme Court. اور ہم ہائی کورٹس میں جاتے ہیں. ہم نے تو ایمبر ہرڈ اور وہ جانی ڈیپ والا کیس دیکھا, بڑا ٹرائل کورٹ. Oh my God. میں علی I've since the beginning I've been advocating this very loudly in the courts کہ ہماری عدالتوں میں 2-3 چیزیں کر لی جائیں نا تو زمین اسمان کا فرق پڑ جائے گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عدالتوں میں آپ 3 قسم کے کام کریں. آپ آڈیو ریکارڈنگ, ویڈیو ریکارڈنگ اور ریٹن ٹرانسکرپٹ کی فیسلٹی لے کے آئیں. یہ تینوں چیزیں عدالت کی پروسیڈنگ میں ٹرانسپیرنسی ان کی بزنس کی ریکارڈنگ یعنی 100% ایوری پروسیڈنگ عدالت کے اندر بزنس آورس کے اندر جو کام ہو رہا ہے ایک چیز کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے اور ریٹن ٹرانسکرپٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ ایسی, اور ہوگا یہ کہ شفافیت آ جائے گی. کوئی وکیل جو ہے جو ہماری عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کو مار کٹائی, گالی گلوچ, بدتمیزی انتہائی جو سا ہے وہ تھرڈ کلاس لینگویج, ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی منڈی میں کھڑے ہیں, چوک میں کھڑے ہیں, کسی پنچایت میں کھڑے ہیں جہاں پہ بد زبانی, بدتمیزی, بے حیائی اور انتہائی گھٹیا اور ولگر قسم کی گالی گلوچ کی زبان تک بھی استعمال کی جاتی ہے. اور ہم نے اس سے آگے بڑھ کے دیکھا کہ جو ہمارے آنریبل جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی جاتی ہے. اور ہم نے پھر اس سے بھی آگے دیکھا کہ کمرہ عدالت میں بے شمار مرتبہ ایسے ہوا کہ کرسیاں توڑی جاتی ہیں. ہم نے وہ بھی ویڈیوز دیکھی جہاں پہ عدالتوں میں گولیاں بھی گولیاں چل جاتی کمرہ عدالت میں. تو یہ کون سی ملزمان بھاگ جاتے ہیں, کہاں ہوتا ہے یہ کہاں, یہ کون سی دنیا ہے, مطلب یہ کیوں, وائی اونلی ان مائی کنٹری, وائی اونلی دا ٹرائل کورٹس. کبھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب والا وقوع اپنی جگہ پہ کہ آپ نے سپریم کورٹ میں حملہ کر دیا, لیکن آپ نے کمرہ عدالت میں سپریم کورٹ میں کبھی کسی کو جرات کرتے دیکھا ہے؟ تو کیا ہے سپریم کورٹ کے پاس کون سا ایسا اختیار ہے جو کہ نیچے والے جج کے پاس نہیں ہے؟ کون سا ٹرائل کورٹ کے پاس؟ A court of law is a court of law is a court of law is a court of law, full stop. لائیو کوریج ہونی چاہیے کورٹ میں کیسز کی ٹرائل میں. 100% اسی اشتعال تو نہیں پھیلے گا عوام میں؟ کیسے اشتعال پھیلے گا؟ دیکھیں آپ اس کو ایک سرٹن مینر میں جو سا ہے ٹرائل سارے کورٹس میں آپ کہہ رہے ہیں, پوری پاکستان کی کورٹس میں جو سا وہ لے کے جائیں. کیا اشتعال کیسے پھیلے گا؟ یہ جو تمام لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پہ لاکھوں کی تعداد میں عدالتوں میں جاتے ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے. تو وہ عدالتوں میں آج تک انہوں نے لاکھوں لوگوں نے جو ایکسپیرینس کیس کر رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم لٹیگیشن کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں,
کہاں آپ نے اشتعال جو ہے پھیلتا دیکھا ہے؟ وہ لائیو جو ہے وہ پروسیڈنگ دیکھتے ہیں عدالت میں جا کے, تو اگر آ جائے گی ٹی وی پہ تو کیا ہو جائے گا, واٹس گonna be happening, say for example کیا ہو جائے گا, آپ it may be a new normal for a while, کچھ دیر کے لیے ہوگا, بٹ پھر اس کے بعد 6 مہینے 8 مہینے بعد نارملائز ہو جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے اپنے کام چھوڑ کے یہ دیکھیں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ذرا تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی سے آئے گی, پبلک کانفیڈنس بڑھے گا, رادر دین لوگ اشتعال میں نہیں آئیں گے. لوگ اب اس نظم و ضبط کو اس طرح دیکھیں گے کہ جب قانون اور قاعدے کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں تو وہ اس سے زیادہ اچھی ہوں گے. جو لوگ میرے جیسے وکیل یا بے شمار ہزاروں وکیل جب عدالتوں میں جائیں گے تو ان کو بھی پتا ہے کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے, پوری دنیا پبلک دیکھ رہی ہے, سو سب کو پتا ہوگا, آنریبل ججز کو پتا ہوگا, ان کے اسٹاف کو پتا ہوگا, لٹیگیٹس آن ریکارڈ ہے سب کچھ کہ یو ہیو ٹو کنڈکٹ یور سیلف ان اے مینر ناٹ انبیکمنگ. آپ نے اس طرح نہیں اپنے آپ کو پیش کرنا کہ آپ کی بہودگی سامنے آئے اور آپ کا مذاق اور تمسخر اڑے اور لوگ آپ کے اوپر تانے بازی کریں, اور آپ کا جو ایز اے پروفیشنل لائر جو ٹیگ ہے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کی ایتھکس, آپ کی انٹیگریٹی, آپ کا کیلیبر کمپرومائز ہو جائے. احتیاط برتنی آپ نے. یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک براڈ ڈے لائٹ میں ایک چوک پہ کوئٹہ کے ایک ایم پی اے ایک پولیس والے کو اڑا دیتا ہے, کیمرے لگے ہوئے, 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں, سب نے دیکھا ہے, وہ رہا ہو گیا. وہ بالکل ہاؤ ڈز دس ہیپن؟ وہ اس لیے رہا ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے دیکھا کہ جو مدعیان نے مقدمہ درج کروایا اس میں آپ نے جو پراپر طریقے سے آپ کی پولیس نے ایویڈنس کو سیز کرنا تھا, کلیکٹ کرنا تھا, اس کا فورینزک کروانا تھا, اس کو ایز این ایویڈنس ٹریٹ کرنا تھا, پراپرلی جو سا ہے ریکارڈ پہ رکھنا تھا, اور پھر عدالت میں اس کا ٹرائل کے ٹائم پہ وہی گواہی دینی تھی, ویسا ہی وقوع بیان کرنا تھا جیسا وہ ہوا تھا. آپ کی پولیس ایڈمنسٹریشن نے نہیں کیا. But there's a video. Everyone saw that video. Everyone saw him dying. دیکھو, there is a procedure to take or seize that video as per the requirements of the law. وہ کرنا ایک وقوع ہو گیا, اگر آپ نے ضابطے کی کاروائی پوری کر کے اس کی ایویڈنس کو اسی طرح ریکارڈ پہ نہیں رکھا اور اس کی فورینزک انالیسس نہیں کروایا اور عدالت میں اس کو ویسے ہی پیش نہیں کیا جیسا کہ قانون تقاضا کرتا ہے, تو پھر یہی وہ چیزیں ہیں, اسی کو ہم کہتے ہیں ٹیمپرنگ ایز ویل ایز ایڈمنسٹریٹو مینپولیشن. انتظامی طور پر ہیرا پھیری جو کی جاتی ہے, اور آپ نے اتنی پرٹیننٹ ایگزامپل دی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آخری حدیں ہیں, سر عام ہیرا پھیری جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور شرم بھی نہیں آتی کسی کو, اور اس کے بعد جو ہیرا پھیری کرتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی. اس کو سر عام دوبارہ جائے گا, ہو گیا وہ بھی جائے گا. قاتل اتنا سر عام قتل ہوا, آپ اس کو ایکسیڈنٹ کنسٹرو کر لیں, آپ اس کو کچھ کنسٹرو کر لیں, بٹ اٹ آل دیٹ اکرنس ہیز ٹیکن ان اے براڈ ڈے لائٹ. تو پاکستان میں کرمنل جسٹس سسٹم میں ہمارے مدعیان, ہمارے گواہان, ہمارے تفتیشی افسران, ہمارے پروسیکیوٹرز, ہمارے ڈیفنس لائرز میرے جیسے, ہمارے آنریبل ججز, ان کا سٹاف, یہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ ہم اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر کمپرومائزڈ لوگ ہیں. ہم بڑی جلدی کمپرومائز جو ہے وہ کر جاتے ہیں, کمپرومائزز کرتے ہیں, جو کہ کسی صورت میں کسی بھی حالت میں کیس چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. بیکاز پرابلم یہ ہے کہ پھر آپ کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے, آپ اس وقت جاگتے ہیں, آپ کی برداشت ختم ہو جاتی ہے جب خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ایسا وقوع جو سا ہوتا ہے. اچھا, I was on this point کہ کبھی یہ ہوا کہ the client walked in and آپ نے اس کی باتوں سے assume کر لیا ہو کہ this guy is actually guilty. What do you do then? It's a very very fair and important question. سو لائرز جو ہیں وہ جب بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کو ہمیشہ پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کائنڈلی اپنی اسٹوری سنائیں, آپ کا کیس ہے کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ, اور فیکٹس بتائیں, اپنے فیکٹس شیئر کریں. بیکاز جو ریکارڈ وہ لے کے آتے ہیں نا ہمیشہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بیسس پہ, وہ ایک نوعیت کا ہوتا ہے, اور جو فیکٹس وہ بتاتے ہیں وہ اس سے کسی حد تک وہ ریلیٹ کرتے ہیں اور کسی حد تک وہ نہیں بھی ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ جب اپنے فیکٹس بتاتے ہیں نا تو اس میں بہت سی چیزیں ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں, آپ کو سچ نہیں بتاتے. بٹ obviously a lawyer, a professional lawyer and as a good lawyer you have this ability کہ آپ کو assess ہو جاتا ہے. I'm not going to be lying on that, absolutely not at all. So I'll be very straightforward with that. آپ کی assessment ہو جاتی ہے, but then you know it is merely your assessment. You cannot pass a judgment on the basis of your assessment. The reason for that is ایک پروفیشنل لائر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو جج کرے, اس نے اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے
فار دی پرپزز آف کہ وہ دوسری سائڈ کا ورژن دیکھے, وہ پروفیشنلی انگیج ہوتا ہے, دوسری سائڈ کا کیس دیکھتا ہے, کیس کے سامنے آتا ہے, کیس کے ایسے ایسے سرکمسٹانسز, ایسے ایسے محرکات سلولی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی اسیسمنٹ میں بھی بہت سے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آ رہے ہوتے ہیں. سو آپ نے کبھی بھی جو آپ کی ریزنیبل پروفیشنل اسیسمنٹ ہے اس کو ایز اے فائنل ججمنٹ ٹریٹ نہیں کرنا, بیکاز آئی ٹیل یو کہ بے شمار لوگ جو ہے, میں نے آپ کو بتایا, بلکہ میجورٹی ایٹ لیسٹ 95% ان مائی ایکسپیرینس, جو آپ کو مکمل سچ نہیں بتاتے, یا میں آپ کو کہتا ہوں آدھا سچ بتاتے ہیں, یا میں آپ سے کہوں کہ وہ آپ کو بالکل بھی سچ نہیں بتاتے. ون آف دا فنڈامنٹل ریزن فار دیٹ از کہ وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں اگر کوئی شخص جینوئنلی گلٹی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے لائر کو پورا سچ بتا دیا کہ میں گلٹی ہوں اور میں نے یہ غلط کام کیا ہے, تو یہ مجھے پروفیشنلی ریپرزینٹ تو کر دے گا لیکن دل سے نا یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا. اس ڈر اور خوف کی بنیاد پر نا وہ آپ کو مکمل سچ بتاتے نہیں ہیں. اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ the duty of giving a judgment is only lying with the judge. میرا کام نہیں ہے بطور وکیل کہ میں کسی کے بارے میں اچھی یا بری ججمنٹ دوں. نظام عدل میں یہ صرف ایک شخص کا کام ہے جس کو قاضی کا یا جج کا رتبہ دیا, اس نے جج کرنا ہے, اور اس نے جج اسیسمنٹ کی بیسس پہ نہیں کرنا, اس نے ایویڈنس کی بیسس پہ کرنا ہے. کون سی ایویڈنس؟ وہ ایویڈنس جو اس کے سامنے آئے گی. ابھی آپ نے ایک ایم پی کا کیس ہائی لائٹ کیا تو اس میں اوور ویلمنگ اماؤنٹ آف ایویڈنس وقوعے کی حد تک تھی, لیکن عدالتی ریکارڈ پہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایویڈنس کبھی آئی ہی نہیں ہے. ہیڈ دس بین اے کیس کہ یہی مٹیریل جو ہے وہ فائل پہ پلیس کر کے اس کو پراپرلی کورٹ آف لا میں پریزنٹ کر کے ایگزیبٹ کرایا ہوتا, یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی اوور ویلمنگ ایویڈنس کی کے بعد بھی دنیا کی کوئی کورٹ آف لا جو پاکستان میں نظام عدل میں بھی ہے وہ کسی شخص کو بری کر دے. اٹس ناٹ پاسبل. سو عدالت کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا ایک وقوع ہوا, لیکن عدالت کے سامنے جو فائل پہ آیا, عدالت نے بھی ججمنٹ صرف اس شہادت کی بنیاد پر جو ہے وہ پاس کرنی ہے جو کہ عدالت کی فائل پہ آئی ہے. تو obviously اگر آپ جیل میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو, I mean I'm a regular visitor of jails in last about 14-15 years. میں نے جا کے دیکھا, نارملی ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ جیل میں جائیں تو سے فار ایگزامپل 2-3 ہزار یا 4,000 یا 10,000 قیدی بھی, 8,000 قیدی بھی پاکستان کی جیلوں میں بند ہیں. تو آپ اگر سب سے انٹرویو کریں نا, تو اگر آپ سب سے پوچھیں بھائی آپ نے کیا کیا ہے, آپ گلٹی ہے, آپ یقین کریں 99.99% کہیں کہ آپ گلٹی نہیں ہیں. 99.99% کہیں گے کہ گلٹی نہیں ہے, یعنی کہ وہ آپ کو تعصب بھی نہیں دینا چاہتے, کیونکہ وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کا جو پیمانہ ہے نا وہ کھو دیں گے. obviously پھر جو ہے نا وہ اس بنیاد پہ آپ کی اسیسمنٹ اپنی جگہ پہ وہ جو بھی ہے, موسٹ آف دا ٹائم آپ کی اسیسمنٹ جو ہے, جو ایکسپیرینس لائر ہے, if not all the times but most of the time وہ ہوتی درستی ہے. اوکے, ہم سائٹ چینج کرتے ہیں. واٹ ڈو یو ایڈوائز ٹو دی پیپل کہ لائر ہائر کرنے سے پہلے کیا کیا سوال پوچھنے چاہیے لائر سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے کسی ایسے لائر کے پاس جانا ہے جس کی جو انٹیگریٹی ہے, جو کریڈیبلٹی ہے, وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ ایک نیک نام اور ایک اچھے پیشہ ور وکیل کے پاس آپ نے جانا ہے جس کی جو ایمانداری ہے یا خود مختاری ہے اس کی لوگ گواہی دیں, اور نہ صرف گواہی دے بلکہ اس کے بارے میں پبلک نالج ہونا چاہیے ہے کہ اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ کس طرح کی ہے when it comes to the integrity of being a lawyer. تو جب آپ نے یہ دیکھ لیا تو پھر آپ نے obviously جو کسی بھی وکیل کے پاس جانا ہے اس کی قابلیت کے پیمانے کو 2 طرح سے جج کرنا ہے. ایک, آپ نے اس کے جو اسی جس ایریا آف پریکٹس میں وہ ڈیل کرتا ہے اس کے ماضی کے جو کیسز ہیں اس کی ایکسس لے, اس کے پرانے کلائنٹ سے جو ان سے وہ مل لیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی بار میں سے یعنی کہ جو اس کے وکلاء برادری ہے ان سے اس کے بارے میں رائے لے لیں, اور پھر آپ اس کو بالکل کیس اس کو اسٹریٹ اوے جو سا ہے وہ دے کے بک نہ کریں, آپ اس سے 1 یا 2 مرتبہ ریکویسٹ کر کے اچھی طرح جو ہے وہ اس کو جج کریں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ آپ کا ماؤتھ پیس بن کے آپ کو پروفیشنلی عدالت میں ریپرزینٹ کر سکتا ہے, اور وہ شہرت یا وہ جو آپ اس کے بارے میں تاثر لے کے گئے ہیں کیا اسی پیمانے پر ہی پورا اترتا ہے. لیکن جب ایک مرتبہ آپ 100% جو سا ہے اس کی یہ تمام قسم کے جو کریڈیبلٹی, ایبلٹی کا جو پروفیشنل اور ایک پرسنل ٹیسٹ جو آپ کر لیں, تو پھر جب آپ اس کے ساتھ اس کو پروفیشنلی انگیج کر لیں تو پھر اس کو نا اس کے حال پر چھوڑ دیں, اس میں اس کے کام میں مداخلت نہ کریں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لائرز آپ کو 100% بتانا افورڈ ہی نہیں کرتے.
پی ٹی سی ایل کی ٹرانسفر ہوئی, میرے خیال میں اونرز چینج ہوئے, پہلے پاکستان کے پاس تھا, تو اس کے اندر ایک بیوہ جو تھیں ان کی پینشن کا معاملہ آ گیا ہائی کورٹ تک. تو وہ جو بیوہ ہائی کورٹ کے اندر ہے, ہم رپورٹ کر رہے تھے, تو چیف جسٹس صاحب تھے, عطا بندیال تھا, اس کو لاہور میں تھے. انہوں نے دیکھا سامنے اعتزاز احسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دوسری طرف, یعنی پی ٹی سی ایل کی طرف سے اعتزاز احسن صاحب ہے اور بیوہ کی طرف سے کوئی ان نون وکیل ہے. اور بیوہ جو تھی ظاہری بات ہے کہ وہ کیا نام ہے, شی واز دا افیکٹی, ریئل افیکٹی تھی. تو وہ تو الگ بات ہے کہ عطا بندیال صاحب نے کیا کہا, بٹ وکیل کا وزن سے کیس کا کافی ساری چیزیں ڈٹرمن ہو جاتی ہیں. تو ویئر از جسٹس ان بٹوین؟ سو بیسکلی نا یہ ایک بڑا ٹرکی سا کوشچن ہے. آئی ول بی گیونگ اٹ ٹو فولڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وکیل کا ویٹ ہوتا ہے نا, وہ اس کی پروفیشنل ایتھکس, پروفیشنل کیلیبر, اس کی پریزنٹیشن آف کیس, اس کے ایکسپیرینس, اور جو وہ ریپوٹیشن گیدر کرتا ہے نا کورٹ آف لا میں, over and over and over again and again and again for the years and decades of his life, اس کی آؤٹ کم ہوتی ہے. یعنی کہ آپ اگر اپنا آپ کا وزن بنا ہے نا, تو اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیشہ ورانہ, منجا ہوا, ٹھوس اور قابل وکیل سمجھا جاتا ہے, اور آپ سے ہمیشہ کسی ایسی بات کی توقع کی جاتی ہے جو کہ نظام عدل میں اور نظام انصاف میں وہ نظر آتا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف لا بھی ہوگی, بڑی نپی تلی بات ہوگی, عدالت کا پرپز ریزالو ہوگا, عدالت کی صحیح معاونت ہوگی. تو یہ آپ ریپوٹیشن نا اس طرح گیدر کرتے ہیں جس کی بیسس پہ ہم کہتے ہیں فیس ویلیو بنتی ہے. ہاں, اسی کی بیسس پہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسی طرح کی ریپوٹیشن کی بیسس پہ پھر آپ کو بہت سا کسی حد تک فیوریٹزم بھی جو ہے نا ہم نے دیکھا ہے ایسا ایسا وکیل ہے, کبھی اینٹر ہوتا ہے, جج اٹھ کے کھڑا ہونے والا ہوتا ہے. ہاں, وہ ایسے بھی ہم نے ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سے ایکسپیرینس کیا کہ بہت سے معاملات میں جب اس طرح کے لائرس جاتے ہیں, ہم خود بھی ہم نے کئی دفعہ اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ وداؤٹ بینگ سیئنگ اے ورڈ, جو ہمارے آنریبل ججز ہیں وہ فائلز پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, اور ان میں شاید پلیڈنگز اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ آپ کو کچھ کہنے کی نوبت نہیں آتی, تو آنریبل کورٹ آن اٹس اون جو ہے وہ فائل پڑھ کے اسٹریٹ اوے آرڈر لکھواتے ہیں آفٹر فلفلنگ دی پروسیجرل فارمیلٹیز. اس کو پھر لوگ سم ٹائم یہ بھی اس طرح ٹریک کرتے ہیں کہ دیکھو شاید یہ تو عدالت میں ایک لفظ بھی نہیں بولا, اس کو ریلیز مل گیا, آپ کی پیپر ورک ہوتا ہے, پیپر ورک اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آنریبل ججز پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اتنی کلیئر انڈرسٹینڈنگ اس پہ بن جاتی ہے کہ پھر آپ کو بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی عدالت میں, اور کورٹ on its own convinced پہلے ہی بیٹھی ہوتی ہے جو پھر آپ کو ریلیف دیتی ہے. بٹ that situation is being construed sometimes as favoritism, face value, لیکن پبلک لیول پہ, لیکن at the same time یہ جو تاثر ہے یہ بھی درست ہے, یہ درست ہے کہ جہاں پہ ایکسپیرینس کئی ایسے لائرز ہیں جنہوں نے ججز کو نوکریاں دلوائی ہوئی ہیں. ہوتا ہے, بہت سے ایسے پرومیننٹ لائرز ہیں جن کے چیمبر سے ان کے ایسوسیٹس لیٹر آن جو ہے وہ جوڈیشری میں جاتے ہیں, انڈکٹ ہوتے ہیں, ایلیویٹ ہوتے ہیں ایٹ دا لیول آف ہائی کورٹ, سپریم کورٹ. تو ہم نے بالکل دیکھا ہے, ہم روز مرہ درجنوں کیسز میں ایسے معاملات دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کسی حد تک جو فلیکسیبلٹی ہے بینچ کی وہ نظر آتی ہے کہ ایک پرومیننٹ اور ایک بڑے کسی پروفیشنل کیلیبر کا وکیل ہے تو کورٹ اس کو بہت پیشنٹ ہیئرنگ دیتی ہے. ہمارے جو آنریبل جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کی ٹون جو ہے وہ بڑی نارمل ہوتی ہے, اور جو بگنرز ہیں یا جو ینگ اٹرنیز ہیں ان کے ساتھ بڑی اسٹرکٹ قسم کی اور سم ٹائم بڑی تھریٹننگ قسم کی اور بڑی ہارڈ اور ہارش قسم کی ٹون بھی ہوتی ہے. سو یہ جو اگریسو ایٹیٹیوڈ ہے ہماری آنریبل جو جوڈیشری ہے ان کا ینگ لائرز کے لیے, it is never a good thing. لیکن ہم نے وہ بھی بہت بڑے آنریبل ججز دیکھے ہیں who are so good in their conduct with the young attorneys کہ وہ ان کو پورا موقع دیتے ہیں, بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دیتے ہیں, ان کو کسی حد تک گائیڈ بھی کرتے ہیں, اور ان کو اتنا پولائٹلی ٹریٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنی وکالت میں ان کا معیار بہتر ہوتا ہے اور وہ ایک بہتر وکیل بنتے ہیں, اور ان کو انڈورس بھی کرتے ہیں, یعنی کہ ان کے آرگومنٹس کو انڈورس کر کے لا کا جو ڈسکریشنری ریلیف ہے نا ان کی فیور میں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. تو یہ ہماری نا جوڈیشری کے یہ دونوں سائڈوں کے جو فیچرز ہیں وہ ہمیں اسی طریقے سے نظر آتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں ذرا اپنی کیسز کی طرف آتے ہیں, خاص طور پہ صحافیوں کو لے کے, کیونکہ ذرا فیوریٹ ہے. جتنے بھی صحافیوں کے آپ کے کیس آپ کے پاس آئے اس میں سے موسٹلی اظہار رائے کے کیسز ہیں, am I right? Yes. ٹھیک ہے, ان کے موٹی دفعات جو کامن تھی which you found in every صحافی, something unusual that you saw in the FIR, something unusual that happened during the court proceedings. پھر ہم آگے چلتے ہیں. سو بیسکلی ابھی تک جو کیسز علی آپ نے ریفر کیا نا وہ بالکل ایسے ہی ہیں,
بغاوت کے مقدمے، غداری کے مقدمے، آپ کسی ایسے طاقتور ادارے کو جب اس کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یا اس کی بھی جو کسی حد تک جو پبلکلی یا پولیٹیکل لیولز پہ کنسٹرو ہوتا ہے کہ یہ ان کی اب جو ان کی جو گریس ہے، یہ جو ان کی جو سپورٹ ہے وہ کسی ایک طرف چلی گئی ہے، اور جب اس کو آؤٹ آف دا اسکوپ جا کے وہ اپنی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹی سے باہر نکل کے کوئی کام کرتے ہیں، اور اس پہ آپ جو بھی کامنٹ کرتے ہیں نا، دس ہیز آلویز بین کنسٹروڈ اینڈ ٹریٹڈ ان دا پاورفل کوریڈورس ایز کہ آپ عوام میں لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں، which is an absurd notion, which is an absurd notion. میری نظر میں یہ تمام کے تمام کیسز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غداری کے کیسز کوالیفائی کر جائیں، بغاوت کے کیسز کوالیفائی کر جائیں. یو کین ٹیک نیم صحافیوں کو ذرا نام لیں کون کون سے. Say for example, so it's not in the recently not in the public knowledge. 2018 میں Rizwan Razi, you know him. I mean, he was also one of the visiting lecturers in Punjab University of Development Journalism. ان کو پک اپ کیا گیا بائی دی ایف آئی اے، لیکن پورے ملک میں شور مچ گیا کہ جی ہمارے حساس اداروں نے پک کر لیا ہے، بیکاز ہی از اے ویری کرٹیکل آف دی اسٹیبلشمنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم 2018. اینڈ ہی از سم ٹائم بینگ کنسیڈرڈ ایز اے پرو پی ایم ایل این این انٹائر اسٹیبلشمنٹ جرنلسٹ. تو ان کو پک اپ کیا گیا، ایونچولی ایف آئی اے نے پک اپ کیا تھا. سو آئی وینٹ ٹو دا کورٹ آف لا. اس وقت بھی یہی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے اوفینسز جو ہیں ان پر لاگو ہوئے. بٹ دا گڈ پارٹ واز کہ ان کے اوپر کوئی بغاوت کا یا غداری کا مقدمہ درج نہیں ہوا. سائبر کرائم کے اوفینسز میں ان کو چارج کیا گیا. وہ بھی پھر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی. آئی واز ہز کاؤنسل. سیٹرڈے کو ان کو پک کیا گیا، سنڈے ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس ان کو پروڈیوس کیا گیا. So I was able to get relief for him. Sunday والے دن ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس, which is almost an impossible thing. بالکل one of the biggest impossibilities of in a criminal judicial system. لیکن اللہ نے مہربانی کی تو ان کو بھی میں نے ریلیف دلوایا within 24 hours. پھر comes last year 2022 عمران ریاض خان. آپ نے دیکھا unprecedented level پہ he was the first one in the entire recorded history of Pakistan as a journalist جس پہ 21 مقدمے درج کر دیے. for God سے خدا کا واسطہ ہے 18 مقدمے غداری کے مقدمے اور ان کی offenses جو ہیں جس کو ابھی ہمارے very very learned and very very respectable judge of لاہور ہائی کورٹ جسٹس شاہد کریم صاحب نے ابھی ایک لا ٹائپ ڈاؤن کی ہے سیڈیشن کے. ان سیڈیشن کے کیسز میں عمران ریاض کو چارج کیا 11 offenses. I mean, 4 non-bailable offences, 7 bailable offences, 11 offences میں اس کو اکٹھا چارج کر دیا. So much so کہ the stupidity was at a level کہ چائلڈ پورنوگرافی کے offences بھی جو ہیں وہ لگا دیے. مطلب ایسی چیز جو جو ان کو مل رہا تھا وہ لگاتے جاتے ایگزسٹ نہیں کرتی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی. 4 days I was able to get all those cases, 5-6 cases اس کے میں نے ڈسچارج کروائے. Unprecedented. And I had اور ایف آئی آرز کے اندر انیوژل بات میں نے سنا ہے کہ متن سب کا سیم ہوتا تھا یا متن جو ہے نا سو بیسکلی نا انہوں نے ایک متن میں ایک سیپریٹ ایف آئی آر کی ہوئی تھی, لیکن اس کی جو لینگویج تھی نا, جو ایف آئی آر کی لینگویج تھی وہ اسٹیریوٹائپ تھی. اس کا کنٹینٹ جو ویڈیو کہتے تھے جی ایسی نازیبا ویڈیو کلمات کی ہے, وہ جنرلائز کر کے ویڈیو کا کنٹینٹ سب کا سیپریٹ تھا, لیکن ایف آئی آر کی لینگویج جو ہے نا وہ سب کی کامن تھی, سملر رکھی ہوئی تھی. سو ایوری کورٹ آف لا وی وینٹ دیئر ایوری سنگل میرے honorable courts کو, and I hats off to those honorable judges of the district judiciary. I mean they turned out to be the jewels of the judiciary. اور جتنا ہمارے honorable magistrates نے جوڈیشری کا جو ماتھے کا جوہر بن کے سامنے آئے ہیں نا, اور اس کی انڈیپینڈنس کو جتنا جیلسلی گارڈ کیا ہے, I mean this is a very brave. میں اٹک کے اور ہمارے جج صاحب کے پاس گیا. I mean he was kind enough. انہوں نے 23 گھنٹے 45 منٹ یعنی کہ صبح 8 بجے عدالت کھلی اور اگلے دن صبح 7:45 بجے عدالت بند ہوئی اور عمران کو ڈسچارج کیا اس کیس میں. He was having couple of hearings. میں اٹک کے جج صاحب کے پاس سے نکلا, پنڈی میں گیا, میں چکوال میں گیا, میں لاہور میں آیا, میں لاہور ہائی کورٹ میں آنریبل جسٹس علی باقر نشوی صاحب کے پاس گیا. He was very kind enough. And all of them, has restored the confidence on the Pakistan judiciary. I'm not saying that I was representing a client and his name was Imran Riaz Khan, but the level of victimization we have seen was unparalleled. کبھی اس کی تاریخ نہیں بنی. علی ان کی مدعی کون تھا یار؟ اچھا
یہ اچھا ہوا یہ کہ اس کے وہ تمام پرائیویٹ لوگ مدعی تھے. اب چونکہ اور یہ سارے کیسز میں کامن ہے. ہاں نہیں, سو بیسکلی سارے کیسز میں پرائیویٹ مدعی تھے. جنرل امجد شعیب صاحب کے کیس کا بتائیں, اس کی تھوڑی ہمیں پرٹیکولر بتائیں. ہاؤ واز یور فیلنگ ڈوئنگ دیٹ کیس؟ سو بیسکلی میں ذاتی طور پر 100% کنونسڈ ہوں کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ہیو کنسیڈرڈ ہیم اے ویری ویری آنریبل جنرل, 80 ایئرس ایج. کبھی زندگی میں کوئی ایسا تاثر نہیں ملا that he is unpatriotic under any circumstances to any extent, not even 0.01%. Rather, he is far more patriotic than all other, those serving and has served the armed forces. This is a general impression of General Amjad Shoaib صاحب. So میری نظر میں کبھی انہوں نے, ان کی زبان بڑی شائستہ, ان کے الفاظ کا چناؤ بڑا محتاط, and he has always been the lead supporter of the Pakistan Army, publicly, notoriously and independently. کبھی آپ ان سے, اور وہ ان کی شخصیت جو ہے اس کے پہلو سے نظر آتا ہے کہ وہ شر پسند نہیں ہے, خیر ڈالنے والے آدمی ہیں, ریکنسائل کرتے ہیں, معاملہ فہم آدمی ہیں. So this was my impression of General Amjad Shoaib صاحب. And so I got this opportunity to represent him in a court of law. And I tell you, میں کبھی زندگی میں دو چیزیں نہیں بھولوں گا. ون, جب جنرل صاحب نے مجھے فرسٹ ٹائم کورٹ میں دیکھا, میری جنرل امجد شعیب سے زندگی میں صرف ایک ہی ملاقات ہے. I'm just putting it on the record. ان کے کیس سے پہلے بھی, اور ان کے کیس میں جس دن میں نے ان کی نمائندگی کی اس کے بعد بھی اب تک میں جنرل صاحب سے کبھی اس سے پہلے نہیں ملا اور کبھی اس کے بعد نہیں ملا. تو جنرل صاحب کے صاحبزادے سعد وائیں جو ہیں وہ ایک ایڈوکیٹ ہیں, اینڈ ہی از مائی لائر کولیگ ایز اے بردر. سو اٹ واز اندر ریزن ٹو ریپرزینٹ جنرل صاحب کہ ہمارا وکیل بھائی اور اس کے والد صاحب جو ہیں ان کو ایک بڑے سیریس قسم کا انجسٹس فیس کر رہے ہیں. And I have been treated as an expert to handle the most hostile situation in Pakistan. And when I was being, asked to represent him, it was, a very big deal. So he saw you for the first time in court? He saw me. So میں جنرل صاحب کے پاس گیا and he looked at me and said, Mian Ali Ishfaq, this was his first sentence. میں نے کہا سر بالکل. انہوں نے کہا مجھے 7 کا ٹیلیفون آیا تھا. تو I would never ever ever forget that moment کہ جو میں نے اس وقت ان کی جو تاثرات تھے, جو ان کی اس وقت کی کیفیت تھی, میں وہ کبھی نہیں بھولوں گا. And then I had to just give him a pep talk for about 10-15 minutes, motivate him. And then, I made him, stand up in the... How was he? Was he motivated? Was he feeling good? Was he exhausted? When he was disappointed. He was in deep, deep pain. He wasn't disappointed. He was disappointed at a different level. Did he cry? ہم نے کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا Not at all. نہیں, he was not crying. You see, میں نے آپ کو کہا ہے, ایک شخص جو ہے اس کی تکلیف اور دکھ کا اندازہ جو ہے وہ آپ اس کی کیفیت, جو اس کی چہرے پر تاثرات ہیں, اس کو دیکھ کے واضح طور پر لگا سکتے ہیں. تو وہ میں نے جب ان سے کانورسیشن کی تو وہ بڑی ان کی باڈی لینگویج لو تھی. پھر میں نے ان سے 10-15 منٹ گفتگو کی, and I motivated him a lot, and I have made him happy, and I rather made him smile. There was a picture of me with him that he's smiling. It was probably the first smile on his face. اور یہ میں I'm on the record کہ یہ hearing سے پہلے کی تھی. It was not after the hearing, it was prior to the hearing. And once when the hearing was concluded, 2-2.5 گھنٹے کی بڑی تفصیلاً جو ہے وہ عدالت میں بحث ہوئی. When it was all concluded, then وہ جو تصویر پہلے آئی تھی جس میں وہ ہلکی سی لائٹ سی اسمائل دے رہے تھے, it was actually his feeling afterwards. Probably it was a point of satisfaction for a person کہ میرے جذبات کی اور میری جس طرح بھرپور قانونی اور پیشہ ورانہ نمائندگی ہونی چاہیے وہ قانونی طور پر بھی ہوئی ہے اور میرے جذبات کی عکاسی بھی ہوئی ہے. This is exactly what I wanted to and how I wanted to. And then میں دوسرا لمحہ اس وقت نہیں بھولوں گا کہ جب آنریبل جج صاحب جو ہیں, and he also played a pivotal role in upholding the integrity and safeguarding the supremacy of the judicial system in Pakistan. اس کی جو انہوں نے ایک شان بڑھائی ہے نا, یہ بڑے بڑے مشکل کیس ہیں, اتنے آسان حالات نہیں ہوتے, اور کوئی آنریبل جج جو ہیں وہ کسی کے پریشر کے نیچے نہ آئے, کسی امپریشن کے نیچے نہ آئے, اور اپنا آنیسٹلی جو ہے when the judges speaks through their mind, وہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ جب آنریبل جج نے ورڈکٹ اناؤنس کیا نا, تو مجھے تو پتا تھا ورڈکٹ اب یہ اناؤنس کر رہے ہیں, اور یہ آخری جملہ جب انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا, ڈسچارج کر دیا ہے,
تو اس کی جو ٹیکنیکلٹیز تھی پروبیبلی جنرل امجد شعیب صاحب واز ناٹ اویئر آف. سو ہی جسٹ کوڈ ناٹ ایبزارب ایگزیکٹلی ایٹ دیٹ ٹائم کہ سیریسلی آئی مین یہ از اٹ فار ریئل, یہ واقعی ایسا ہو گیا ہے. اینڈ دین یو نو سو ہی ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ واز اے مکس آف ٹو تھنگس رادر کہ اب میں اس پہ میں خوش ہوں یا میں اس پہ مزید دکھی ہوں کہ میرے ساتھ کیا بیتا جا چکا ہے اور یہ کیا واقعی یہ ایسا ہو گیا کہ میرے خلاف جو بے بنیاد جعلی سا مقدمہ تھا وہ خارج ہو گیا. اینڈ دین آئی مین اور ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, جو بہت سے یوٹیوبرز ہیں, آئی ڈونٹ نو آئی مین یہ بھی سم ٹائم it's bad, sometime it's very good. So somewhere there was this 2-3 little not very little but young boys of 23-24, they were at somewhere وہ کمرہ عدالت میں ہی, though this is very very odd for me and I never appreciated it, وہ سائڈ پہ کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے چھوٹی سی ویڈیو بنا رہے تھے. میں فردر جذبات میں آ کے I had to hug him because I had to console him and I had to tell him کہ ان کے کام میں نے کہا جنرل صاحب ختم ہو گئے. And then I out of the world I mean I had to just میں بھی بڑا جذباتی تھا. I mean not جذباتی but مطلب like I was emotionally عدالت میں ایموشنز کا کوئی رول نہیں ہوتا اور دوران پروسیڈنگ ہوا بھی نہیں, لیکن جب پروسیڈنگ کنکلوڈ ہوئی اور وہ مقدمہ خارج ہوا تو پھر میں نے ان کو حق کیا, ان کے چیکس پہ جو سا وہ کس کیا تو وہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا. بٹ دیٹ واز اے ویری ویری ڈفرنٹ مومنٹ کہ اس وقت نا ان کو ہی واز ناٹ ود ان ہمسیلف کہ یہ ہوا کیا ہے. وہ جو پکچر تھی نا تمہاری کہ میں ان کو بھی لے کے میں ان کو بھی لے کے جا رہا ہوں, کمال کیپشن, ویل پٹ دیٹ ان دی ویڈیو, ہم یہ ڈالیں گے یہ کہ کمال وہ تھا. اچھا ان سارے کیسز کے اندر کوئکلی ٹفسٹ کون سا تھا, ایزیسٹ کون سا تھا آف دا ٹاپ آف یور ہیڈ؟ سو بیسکلی نا دیکھو سو رضوان رضی, عمران ریاض خان, جمیل فاروقی, شاہد اسلم, جنرل امجد شعیب, صدیق جان, یہ تمام کے تمام کیسز نا ایک سے بڑھ کر ایک مشکل تھے. بیکاز کیسز تو اپنی جگہ پہ مشکل تھے لیکن جو سرکمسٹانسز تھے نا وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک مشکل تھے. What can you pick, toughest or easiest? No, you see, man, I would pick Imran Riaz and General Amjad Shoaib as the toughest. Okay, yeah. And the easiest? Easiest one was I mean I think though it was again tough, but as compared to whatever the other was Jameel Faruqi's confirmation of relief was relatively a bit easier than as compared to other cases. خان صاحب کے گھر پہ اٹیک ہوا, پولیس نے آ کے ان کو لے کے جانے کی کوشش کی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کلیئر کر دیں کہ وہ جو پولیس خان صاحب کو لینے آئی تھی کیا وہ لیگل تھا کہ انلیگل کام تھا؟ سو کورٹ آف لا نے ایک وارنٹ آف اریسٹ ایشو کیا, اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی نے لازمی کروانی ہوتی ہے. However جس طریقے سے یہاں پہ اوور ڈوئنگ کے تحت کروائی ہے نا, اس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے. سو اس سے جس دن کی اریسٹ لینے آئے تھے اسی دن کی پیشی تھی کہ کیا نہیں؟ اس دن نہیں ہے وہ, تو یہیں سے تو چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہوئی کہ آپ نے 18 تاریخ کو ان کو عدالت میں پیش کرنا ہے اور آپ 14 تاریخ کو ایک گرینڈیور آپریشن جو ہے اور ایک ایسے آپٹکس دے رہے ہیں کہ, اور اس سے پہلے بھی چند دن پہلے بھی آپ نے ایک بڑا گرینڈ پنجاب پولیس نے آپریشن کیا اور پھر جو ہے یو کیپ آن سیٹنگ اٹ, یو آر کریٹنگ اے ہائپ آن دا میڈیا. سو اس کے پیچھے جو پولیٹیکل موٹیوز ہیں نا انڈر دا گارب آف اے کورٹ آرڈر جو ہے that was quite visible. Let's put عام بندہ in this situation. What happens کہ اگر کسی صحافی کے گھر کے باہر پولیس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے 4 دن پہلے, what should he do? He will just undertake, اور ایک لا کا پروسیجر ہے جس طرح عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میں ایک انڈرٹیکنگ دے رہا ہوں اور میرا بانڈ جو ہے وہ لے لیں کہ میں عدالت میں حاضر ہوں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں حاضر ہوتے تو کیا ہوگا, عدالت آپ کے دوبارہ وارنٹ نکالتی ہے, عدالت پھر نکالتی ہے. ہمارے انصاف کے نظام میں دس از ناٹ بٹ آئی ایم انڈورسنگ اینڈ آئی ایم سپورٹنگ دی آئیڈیا کہ عدالت آپ کو بلائے تو آپ نے پہلی ہی پیشی پہ نہیں جانا, آپ نے لازمی جانا ہے. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو ایویڈ دا پروسیڈنگ ان دا کورٹ, کوآپریٹ ود دا جوڈیشل سسٹم. ہم نے دیکھا پولیس والے پچھلے دونوں لوگوں کے گھروں کے اندر بھی کود رہے تھے, ان کو اریسٹ کر رہے تھے. what should a person do جب وہ دیکھے کہ پولیس والے گھر کے اندر کود رہے ہیں, کیا کرے؟ جو ہی ہے انہیں کہیں ادھر ہی رک جائیں, میں خود باہر آ جاتا ہوں اور آپ اسٹریٹ اوے جو ہے ان سے دیکھیں. جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے نا, پولیس والے نا یہاں پہ انپروفیشنل کنڈکٹ جو ان سے دکھاتے ہیں
یہ آپ کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ اپریہینڈ کر کس بنیاد پہ رہے ہیں. جب بھی کسی شخص کو گرفتار کرنا ہے اس کو گراؤنڈ آف اریسٹ بتانی ہوتی ہیں. آپ نے ویسٹ میں دیکھا کہ آپ کو کوئی جو نہیں چیزیں بتائی بتاتا، جاتی کوئی ہیں نہیں بتاتا تو کون کیا کرے؟ بتاتا ہے؟ اگر بندہ پوچھے یہاں پہ ویسٹ میں ہمیشہ تو کہہ دیتے ہیں کہ آئی انووک the fifth، یہاں پہ کہیں گے تو ساتھ ہی تھپڑ پڑ جائے گا. وہاں پہ باڈی کیم لگا ہوتا ہے پولیس کے پاس. وہ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یو آر انڈر اریسٹ فار 1 2 3 4 5 Things. ریزنز اور offenses. You have a right to remain silent. پھر یہ بھی کہتے ہیں you have a right to engage attorney. آپ کا وکیل بات کرے گا تو آپ سے تو ہم بات نہیں کر رہے تاکہ آپ اپنے خلاف کوئی بات نہ کر جائیں جو کل کو آپ کے خلاف استعمال ہو سکے. وہاں پہ. تو یہ اور یہاں پہ کیا ہے اگر آپ کسی سے پوچھ لیں تو آپ کو آگے سے جو ہے تھپڑ پڑ جائے گا. چلو تیری ایسی دی تیسی. اور پھر جو ہے وہ جلی پرچے دیے جاتے ہیں. ایسے سچویشن میں بندہ کیا کرے؟ ایسی سچویشن پہ بندہ بڑے ادب سے محبت سے ان کے ساتھ پیش آئے اور ان کو کوشش کرے کہ ان کی ڈیوٹی جو ہے اور ان کی ذمہ داری جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ یاد کرائے. لیکن اور بہت سے ایسے ہیں جو آپ کو اکا دکا بات بتا بھی دیتے ہیں لیکن میجورٹی ایسی ہے, اوور ویلمنگ میجورٹی ایسی ہے جن کا کنڈکٹ انپروفیشنل ہے, جس میں اب آپ چونکہ دیکھا آپ نے کہ لوگوں کے گھر میں ڈیجیٹل ڈیوائسز لگی ہیں, کیمراز لگے ہیں, لوگ فون پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں ان کو یہ وہ ٹرانسپیرنسی کے لیے کرتے ہیں. اور ہر بار جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہی لوگ جو ہے وہ میل پریکٹسز کرتے ہوئے اپنی جورسڈکشن سے باہر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان حالات میں ہمیں سب سے پہلے ایڈوائز یہ ہے کہ پبلک اویئرنیس جو ہے وہ لازمی کریٹ کریں. ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اب اس کے ایس او پی سیٹ اپ کریں اور پولیس اپنی جو ذاتی طور پر اپنے ایس او پیز اب اس کو سیٹ کر لے. اور پبلک کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ کوپریٹ کریں. ادروائز جو ہے آپ کے گھر میں توڑ پھوڑ کریں گے, دروازے توڑیں گے, گالی گلوچ کریں گے, چیزیں ہتھیا کے لے جائیں گے, جسٹ کوپریٹ ود دیم. Lastly, let's lighten things up. Favorite singer, songs, movies, اس طرف آئیں تھوڑا سا کلر کی طرف راحت فتح آئیں. علی خان is one of my favorite singers. Movies جو ہیں I watch a lot of legal dramas and you know the seasons. Boston Legal is one of my favorite all time. Then you know the Blacklist is one of my favorite seasons. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں دیکھ لیتا ہوں. اور سنگر جو ہے وہ راحت فتح. آخر میں فیوریٹ ہیروئن بتا دیں, میں ختم کرتا ہے. ایز سچ کوئی بھی نہیں ہے. ایز سچ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی اچھی ایکٹریس کوئی تو ہوگی آپ کی نظر سے گزری ہوگی. ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم ٹھیک ہے, بالی ووڈ ہالی ووڈ میں اکا دکا کوئی نظر آتی ہے. نیلی واز ون آف دا فیوریٹس ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم ان دا لالی ووڈ. اینڈ سی in the Hollywood, Katrina Kaif was you know a good one. So آج کل کی کوئی نہیں, ابھی اتنا ٹائم نہیں ملتا. فور دا لاسٹ 7-8 ایئرس تو بالکل ہی نہ موویز دیکھنے کا نہ میرا کوئی اتنا رجحان رہا ہے. ٹائم نہیں ملتا, پروفیشنلی بہت آکوپائڈ ہوں, اوورلی آکوپائڈ ہوں, جس کی وجہ سے اب کوئی نیا ٹیلنٹ دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا. اور آج کل ویسے ٹو بی ویری فیئر اینڈ فرینکلی اتنا خالص کوئی یاد نہیں رہا. بہت زیادہ یار.